بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آپ پر ہوگا اور آپ بخیریت ہوں گے۔ آپ کی بہتری کے لیے دعا گو ہوں۔ آج میں آپ سے جو انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ مسجد نبوی سے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو مقدس ترین مقامات ہیں، جن میں سے ایک بیت اللہ ہے اور دوسرا مسجد نبوی ہے، جس میں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ دونوں مقامات بہت وسیع اور عریض رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم ہے، اتھارٹیز قائم کی گئی ہیں۔ ان میں اے سیز کا سسٹم، ان کی صفائی ستھرائی اور دیگر ان میں کنٹرول کا سسٹم، سپرویژن اور گارڈز۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس کو بڑے منظم طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب ہم مسجد نبوی کی ہی بات لے لیں تو جب ہم مسجد نبوی میں داخل ہوں تو ہر طرف کارپیٹس بچھے ہوتے ہیں۔ مسجد کے احاطے سے باہر بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اتنے زیادہ نمازی ہوتے ہیں کہ جب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگ تہجد کے ٹائم جب اپنے ہوٹل سے بالکل سامنے قریب واقع تھا اٹھ کر مسجد نبوی جاتے تھے تو مسجد نبوی میں باہر بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اتنا زیادہ رش ہوتا تھا کہ باہر بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی اور بڑی مشکل سے لیکن کارپیٹس کا نظام وہاں پر بہت زیادہ وسیع و رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور بہت اچھے اچھے کارپیٹس وہاں پہ بچھائے گئے ہیں۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اپنے گھر میں کارپیٹ بچھائیں تو اس کو مینٹین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یعنی چند کمروں میں جو کارپیٹس بچھے ہوں ان کو مینٹین کرنا، ان کی صفائی کرنا، ان سے جراثیم دور کرنا یا ان کو واش کروانا، ڈرائی کلین کروانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی مسجد میں جو کارپیٹس بچھائے گئے ہیں ان کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہوگا؟ آج میں آپ کو اس کے بارے میں بہت اہم ترین انفارمیشن دوں گی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسجد نبوی میں روزانہ 25,000 قالینوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور ان قالینوں کی دیکھ بھال میں روزانہ 1600 لیٹر جراثیم کش سپرے اور 200 لیٹر خوشبو استعمال ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں سے ایک خاص قسم کی مقدس سی بڑی پیاری سی خوشبو آتی ہے خانہ کعبہ سے اور مسجد نبوی سے، جو ہمیں کہیں اور سے وہ فیلنگ ہی نہیں آتی۔ مسجد نبوی کے قالینوں کو روزانہ جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے اور بہترین پرفیومز کی خوشبو ان پر سپرے کی جاتی ہے۔ جنرل اتھارٹی جو کہ گرینڈ مسجد یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی نگہداشت کے لیے 25,000 قالینوں کی روزانہ دیکھ بھال کو یقینی بناتی ہے، اس لیے تاکہ ان کی حرمت، ان کے تقدس اور ان کے روایتی پن کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس عمل کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان قالینوں کو مکمل صفائی اور خوشبو کے ذریعے ان کی روایتی اصل حالت کو برقرار رکھا جا سکے اور عازمین حج اور عمرہ زائرین ان پر آرام فرما سکیں۔ حج کے دنوں میں اکثر جب تھک ہار کے لوگ آتے ہیں تو آپ اکثر مردوں کے سائڈ پر بھی اور خواتین کی سائڈ پر بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ویسے ہی وہاں سوئے ہوتے ہیں۔ وہاں اتنا سکون بخش ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون وہاں پہ بخشا ہوا ہے کہ آپ کو خود نیند آ جاتی ہے عبادت کرتے ہوئے، اور وہاں کوئی منع بھی نہیں کرتا کہ آپ کیوں سو رہے ہیں، کیونکہ حج ایک مشقت کا نام ہے۔ عمرہ میں بھی آپ کو صحیح اور جب طواف کرنا پڑتا ہے تو کئی لوگ تھک جاتے ہیں اور وہ وہاں انہی قالینوں پر ریسٹ کرتے ہیں، اور یہی سکون اور راحت فراہم کرنے کے لیے وہاں کی اتھارٹی پرعزم ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پوری تندہی سے برقرار رکھتی ہے اور نمازیوں زائرین کے لیے ایک مثالی نمازی ماحول کو فروغ دیتی ہے۔ یہ قالین بے عیب معیار کے ہوتے ہیں اور بڑے لگژریس ہوتے ہیں اور قومی مصنوعات کے طور پر تیار کیے جاتے ہیں وہیں پر، اور ان مقدس مقامات کے لیے ایک خاص ڈیزائن میں، منفرد ڈیزائن میں تیار کیے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ چونکہ وہاں پہ رش ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے جس کے برداشت کرنے کے لیے بہت ہیوی قالین چاہیے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ان قالینوں کی جو موٹائی ہے وہ تقریباً 16 ملی میٹر ہوتی ہے اور ان کو بہت پائیدار بنائی ہوتی ہے، اور یہ قالین عبادت گزاروں کو عبادت کے دوران انتہائی سکون فراہم کرتے ہیں۔ اور مسجد کا ہر قالین ایک الیکٹرانک چپ سے لیس ہے۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ الیکٹرانک چپ قالینوں میں لگی ہوئی ہے۔ جی ویورز، الیکٹرانک چپس لگی ہوئی ہیں ان قالینوں میں۔ اب ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا ان کا مقصد کوئی جاسوسی ہے یا پھر ان کا کوئی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ہے زائرین کی یا عازمین حج کی؟ نہیں، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ جو
قالین کی معلومات ہیں، یہ جو کارپیٹس بچھے ہوئے ہیں کہ یہ کب بنے، ان کے سسٹم میں کب داخل ہوئے، کب بچھائے گئے، کب کب ان کی صفائی کی گئی، اور کس لوکیشن پہ یہ قالین بچھایا گیا، کیونکہ اتنی بڑی مسجد ہے وہاں پتہ نہیں چلتا کہ قالین کہاں کہاں بچھایا گیا، اور ان کو کب دھویا گیا ہے، اور مسجدوں کے اندر یہ نقل و حرکت اس کے اوپر کتنی ہوئی ہے، یہ سب یہ چپس کنٹرول کرتی ہیں۔ اور یہ جو چپس ہیں ان میں ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس کو RFID بھی کہتے ہیں، اور یہ RFID کے سسٹم سے منسلک ہوتی ہیں۔ یہ بہت ضروری معلومات پہنچاتی ہیں قالینوں سے متعلق جو پیچھے سسٹم میں، تاکہ قالین کسی کو دھونے کا کب وقت ہے اور کتنے دنوں بعد اسے دھویا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کیونکہ جب کرونا کے دنوں میں ہر 10 دن بعد مسجد نبوی کے قالین دھوئے جاتے تھے جب مسجد اوپن کی گئی تھی، اور رات کے اوقات میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ قالین اس بارے میں بھی بڑی انفارمیشن دیتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی مسجدوں میں ان کی صفائی کو ٹریک کرنا آسان نہیں ہے جب تک کہ وہ کمپیوٹرائز طریقے سے منسلک نہ ہوں، تو یہ چپس اس لیے لگائی گئی ہیں۔ اب مسجد کی چھت اور صحن سمیت پوری مسجد میں 25,000 سے زیادہ قالین ہے۔ 25,000 ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور ان کی دیکھ بھال اور صفائی کے ساتھ ساتھ سخت پروٹوکول پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس میں روزانہ کے کافی زیادہ افعال سر انجام دیے جاتے ہیں، ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں۔ 3 بار ان کی ویکیوم ہوتی ہے، ویکیوم کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ 1600 لیٹر سے زیادہ جراثیم کو سپرے کیا جاتا ہے، اور جراثیم کا یہ عمل ڈیلی بیسس پر کیا جاتا ہے، اور 200 لیٹر سے زیادہ خوشبو استعمال کی جاتی ہے، خصوصی خوشبو استعمال کی جاتی ہے، اور روزانہ ڈیلی بیسس پر 150 قالینوں کی دھلائی کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ زائرین اسلامی روایاتی اور اصلی ماحول کو یقینی طور پر محسوس کر سکیں۔ ایک جو آپ کو فیلنگ آتی ہے نا وہاں جا کر اللہ کے گھر میں، ایک روایتی، ایک قدیمی، ایک عبادت کے احساس کی، اس کے لیے خاص طور پہ خوشبوئیں ان قالینوں میں لگائی جاتی ہیں۔ آپ خانہ کعبہ کے فرش کو بھی فیل کریں تو وہاں بھی خوشبو، موب جو پھیرتے ہیں اس میں خاص خوشبو ہوتی ہے جو بہت مہنگی ہوتی ہے اور نایاب ہوتی ہے، اور اس سے سب زائرین اور عازمین حج سکون محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سکون والی جگہ پہ جانے کی بار بار توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر میں یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ چاہیں تو، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں سے شیئر کر دیجئے گا جو اسلامک معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔